بھائیو دوست بزرگوں، اللہ رب العزت ہی ساری کی ساری کائنات کے پیدا کرنے والے اور ساری کائنات کے مالک ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویسے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے چاہنے کا نام موجود ہے۔ جس چیز کو اللہ چاہتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور جس کو نہیں چاہتے وہ وجود میں نہیں آتی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ کے ارادے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ Subscribe Al Bayan Tube Official. ساری دنیا والے ایک چیز کے کرنے کو، اس چیز کے وجود کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو نہ چاہیں تو وہ چیز کبھی وجود میں نہیں آئے گی۔ اور ساری دنیا والے ایک چیز کو نہ چاہتے ہوں اور اللہ رب العزت اس کے وجود کو چاہتے ہوں، وہ چیز ہو کر رہے گی۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ فائدہ نقصان، کامیابی ناکامی، عزت ذلت، زندگی موت، بیماری تندرستی، سب کے سب انفرادی حالات ہوں یا اجتماعی حالات، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی، حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اے لڑکے، مفہوم اس طرح سے ہے، اے عبداللہ، اے لڑکے، تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لو، تمہیں نفع دیں گے۔ چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لو، تمہیں نفع دیں گے۔ ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کو تو حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ تو احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے اوامر کی، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، دعائیں دیتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ کے امان میں، اللہ کے امان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ارشاد ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ارشاد ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی حفاظت چاہیے تو اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اور اللہ کے دین کی حفاظت اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اور اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانے میں، اس میں اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ آدمی خود بھی پورے دین پر چل رہا ہو، آدمی خود بھی پورے دین پر چل رہا ہو اور دوسروں کو دین پر چلنے کی دعوت دے رہا ہو، ایک ایک مسلمان کی فکر کر رہا ہو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی اس کے دل میں فکر ہو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی اس کے دل میں فکر ہو کہ دنیا کے سارے مسلمان پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ دین کی حفاظت فرمایا، اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اور فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، دیکھو جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو بھائی؟ ایک اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کچھ مانگنا ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو، وہی عطا فرمانے والے ہیں، اسی کے پاس لامحدود خزانے ہیں، کسی کے پاس ایسے خزانے نہیں ہیں جو اللہ رب العزت کے پاس لامحدود خزانے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے سے اتارتے ہیں۔ جب کچھ مانگنا ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو،
دوسری بات فرمائی اور جب مدد مانگنی ہو جب مدد مانگنی ہو تو ایک اللہ ہی سے مدد مانگو. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب نماز میں سورہ فاتحہ میں تو ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے کیا واقعی میں ایسا ہوں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, اللہ ہی کے حکموں میں چلتا ہوں اور جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یہی ہے کہ اللہ سے بھی مدد مانگتا ہوں اور اللہ کے بندوں سے ہی مدد مانگتا ہوں, اللہ کی مخلوق سے ہی مدد مانگتا ہوں. نہیں, اللہ کی مخلوق سے نہیں, مدد صرف ایک اللہ سے مانگنی ہے اور مدد کرنے والے وہی ہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تمہیں کوئی مدد مانگنی ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو. اور فرمایا کہ دیکھو سارے زمین والے اگر تمہیں نفع دینا چاہیں, تم کو وہی نفع ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. زمین والوں کے چاہنے سے نفع نہیں ملتا, اللہ کے چاہنے سے نفع. اگر اللہ نے تمہاری نفع لکھا ہے تو نفع ملے گا. اور فرمایا کہ ساری زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ نے نفع اور فائدہ لکھا ہے تو نفع اور فائدہ پہنچے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر نقصان اور تکلیف اور مصیبت لکھی ہے تو وہ پہنچ کے رہے گی. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اور اس کے بعد ارشاد میں ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلموں تقدیر کے لکھنے والے قلموں کو اٹھا لیا گیا, اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی. ہمارا اعتقاد ہے, ہمارا یقین ہے اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھوا دیا. زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ. یا اللہ کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ. اللہ کے حکم سے قلم نے سب کچھ لکھ دیا. چھوٹی چیز, بڑی چیز, چھوٹا حکم, بڑا حکم, ہر چیز شروع سے لے کر قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں, جتنے چیزیں وجود میں آنے والی ہیں, قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا. فرمایا تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں, اس یقین کے بنانے کی ضرورت ہے. کرنے والے ایک اللہ ہے, کرنے والے ایک اللہ ہے. سب کچھ ان کے حکم سے ہوتا ہے. واللہ غالب علی امری, اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں. جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور جو دنیا والوں کی طرف سے ہوتا ہے اگر وہ اس فیصلے کے خلاف ہوگا وہ کبھی نہیں ہوگا. اس یقین کے بنانے کی ضرورت, اپنے دل میں اس یقین کو اتارنا ہے. اللہ رب العزت ہی خالق ہے, اللہ رب العزت ہی مالک ہے, اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, اور ان کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا, اب جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے. آئندہ جو کچھ ہوگا ان کے حکم سے ہوگا. یہ دل میں یقین کے جمانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دلوں کا یقین بگڑ چکا ہے. ہمارا معاشرہ, ہماری گھریلو زندگی, گھر سے باہر کی زندگی اس یقین کے خلاف چل رہی ہے. وہی سنتے ہیں, وہی بولتے ہیں, وہی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یقین بھی وہی بنتا جاتا ہے. تو ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر اور یقین کی بات کر کے اپنے دل کے یقین کو درست کرنا ہے. ہمارا
ہمارے دل میں جو یقین ہو گیا کہ حکومت جو چاہے گی وہ ہوگا، فوج جو چاہے گی وہ ہوگا، حاکم جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہرگز نہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں، اپنی پاک کتاب میں، قرآن شریف میں پچھلی امتوں کے اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے۔ نجومی نے بتایا کہ تیرے بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ہاں، یہاں تک بتا دیا کہ کہاں پیدا ہوگا؟ بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کے تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی حکم جاری کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دو، بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دو، اور بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کر دو۔ بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام کی اولاد، انبیاء علیہم السلام کی اولاد، لیکن جب یقین بگڑا، عمل بگڑے، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ ایسی ذلت کہ نوزائیدہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اب کچھ بول نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہائے ہائے، بچے سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، بچہ تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے بچے بھی انسانوں کو اچھے لگتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ظلم کہ پیدا ہونے والے بچے کو ماں باپ کے سامنے اس کے گھر میں ذبح کر دیا جاتا۔ بیٹی ہوتی اسے کچھ نہ کہتے، زندہ چھوڑ دیتے، اور بیٹا پیدا ہوتا اس کو پتہ نہیں کتنے بچے ذبح کرا دیے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ ہزاروں بچے ذبح کرا دیے اس ظالم شخص نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، لیکن ہوا کیا؟ اس کے چاہنے سے ہوا؟ ہرگز نہیں، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، اچھا علماء فرماتے ہیں کہ عام طور سے پیدائش سے قبل جو مائیں ہوتی ہیں ان کے جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ہر ایک کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بچہ ہونے والا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی نہیں ہونے دی۔ پیٹ میں بچہ بن رہا ہے لیکن ان کے جسم میں تبدیلی اللہ نے نہیں کی۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ اور پیدائش سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، کس طرح بھیجی یہ اللہ کے علم میں، کہ بچہ پیدا ہو جائے اطمینان سے اس کو دودھ پلاتی رہنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، بچے کو دودھ پلاتی رہنا، کوئی خوف نہ کرنا۔ لیکن اگر تمہیں خوف محسوس ہونے لگے، تمہیں ڈر پیدا ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے سپاہی، فرعون کے پکڑ دھکڑ کرنے والے، ذبح کرنے والے، ان کو اطلاع مل گئی ہے یا خطرہ ہے کہ اطلاع ہو جائے، تو پھر کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس معصوم دودھ پیتے بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ دیکھیے گھر میں رہتے تو ایک ہلاکت کا ذریعہ تھا، ایک ہلاکت کا سبب تھا کہ فرعون کے آدمی آئے، فرعون کے سپاہی آئے، بچے کو نقصان پہنچائیں۔ اور دریا میں تو کتنے خطرے، دریا میں ڈالنے میں کتنے خطرے، کہیں وہ صندوق جس میں رکھ کے دریا میں چھوڑیں گی، کہیں کوئی پانی کی لہر آئی اور صندوق الٹ گیا، بچہ پانی میں گر کے ڈوب کے مر گیا، پہلی مصیبت تو، پہلا خطرہ تو یہ۔ پھر یہ کہ بچہ پانی میں صندوق تیر رہا ہے، بچہ بھوک سے بلک بلک کے مر جائے۔ پھر یہ کہ پانی میں مختلف قسم کے جانور بھی ہوتے ہیں، مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، کوئی مگرمچھ ہی ہڑپ پڑ جائے، مطلب طرح طرح کے خطرے تھے۔ گھر میں ایک خطرہ اور دریا میں کئی خطرے۔ لیکن دیکھیے ہماری آنکھ کچھ کہہ رہی ہو، ہمارا مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم میں حفاظت ہے، اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ اس یقین کے بنانے کی ضرورت، چاہے آنکھیں کہہ رہی ہیں اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ پانی میں تو ہلاکت کے کئی سبب ہیں، کئی خطرے ہیں ہلاکت کے، اور بچے کے ختم مرنے کے کئی
گھر میں ایک خطرہ ہے تو گھر میں رکھو چھپا چھپو کو بچانے کی کوشش کرو نہیں. اللہ کا حکم آ گیا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب تمہیں اس کے بچے کے بارے میں خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا. اور دیکھو دریا میں ہمارے حکم سے ڈالنا اور کوئی خوف نہ کرنا اور رنج بھی نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے. حکم کیا مل رہا ہے؟ دریا میں چھوڑ دو. اور وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو تمہارے پاس لائیں گے. اللہ اکبر. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. ہمارے حکم سے دریا میں چھوڑ دینا اور دیکھنا یقیناً اس بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس کو اپنا رسول بنائیں گے. علماء فرماتے ہیں مفسرین یہ آیت بڑی عجیب ہے. اس ایک آیت میں اللہ نے دو حکم فرمائے ایک ہی آیت میں اور دو نہیں دو چیزوں سے روکا اور دو وعدے فرمائے. اللہ اکبر. 6 چیزیں ایک آیت میں. 2 حکم 2 نہیں اور 2 وعدے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب کوئی اس کے بچے کی جان کا خوف ہونے لگے تو وہ ڈر محسوس ہونے لگے تو اس کو دریا میں ڈال دینا. پہلا حکم. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. کیا فرمایا کہ دودھ پلاتی رہنا. دودھ پلاتی رہنا. اور جب خطرہ ہونے لگے دریا میں ڈال دینا. پہلا حکم آیا دودھ پلانے کا. دوسرا حکم آیا کہ خوف محسوس ہو دریا میں ڈال دینا. 2 حکم آ گئے. پھر فرمایا کہ ولا تخافی. دیکھو ڈرنا نہیں. علماء فرماتے ہیں خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی چیز کا. پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. اور حزن اور رنج ہوتا ہے پچھلی بات پر. خوف نہیں کرنا کہ بچے کو دریا میں چھوڑ دوں پتہ نہیں کیا ہوگا بچے کا کیا حال ہوگا. خوف نہیں کرنا. آئندہ آنے والے خطرہ سے ڈرنا نہیں. اور تم نے اپنے گھر میں نہیں رکھا. ہائے میں اس کو گھر میں ہی رکھ دیتی شہد بچ جاتا. گھر میں ہی چھپا کر رکھ دیتی شہد بچ جاتا. لوگوں کو کیا پتا؟ میرے تو جسم میں تبدیلی نہیں آئی تھی. لوگوں کو پتہ نہیں عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بچہ ہونے والا ہے. تو فرمایا ولا تحزنی. جو تم نے بچے کو ڈال دیا اب یہ کام کیا اس پچھلے کام پر رنج بھی نہ کرنا. 2 حکم آ گئے اب 2 نہیں آ گئی. آگے 2 وعدے آ گئے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. یقیناً اس کو ہم آپ کے پاس تمہارے پاس اس کو لٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور دوسرا وعدہ اس کو اپنا رسول بنائیں گے. ایک ہی آیت میں 6 چیزیں. کیا قرآن کا اعجاز اور کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اب دریا میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے والدہ نے کہا دیکھو دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہو اور دیکھتی رہو تمہارے بھائی تمہارے بچے کیا ہوتا ہے. بہن کنارے کنارے چل رہی ہیں. آگے جا کے دریا 2 شاخہ ہو گیا. ایک حصہ اس کا محل کے فرعون کے محل کے اندر سے گزر رہا ہے اور ایک حصہ عام چل رہا ہے. اللہ کا حکم کیا ہوا کہ یہ صندوق دریا بھی اللہ حکم کی تابع ہے. دریا بھی اللہ کے حکم کی تابع ہے. اللہ رب العزت کا حکم دریا کو آیا اس صندوق کو لے جا فرعون والے شاخے میں. اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے بھائی اگر اس طرف جاتا نا جو عام راہ ہے تو پھر بھی امکان تھا بچنے کا. اور یہ فرعون اس کے جو دشمن ہے جس نے اس بچے کے خوف سے کتنے بچوں کو ذبح کرا دیا اس کے محل کے حصے میں جا رہا ہے. اب تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. وہ ذات سب کچھ کرنے والی ہے. اس کے علم میں سب کچھ ہے. دریا کا حکم کیا ملا کہ اس صندوق کو اس شاخے میں لے جا جو فرعون کے محل کے اندر گزر رہا ہے. چلیے جناب صندوق ہلتے جلتے تیرتے تیرتے اس شاخے میں جا رہا ہے. اب اللہ کی قدرت دیکھیے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں اللہ کی ولیہ بنی وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہی تھی سیر کر رہی تھی. جو اچانک نگاہ پڑی کہ ایک صندوق بیٹھا ہوا جا رہا ہے. ارے ارے یہ صندوق کیسا؟ ارے اس کو نکالو یہ صندوق کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں بات ڈال دی. اب غوطہ خور چھانگے ہماری دریا میں ملکہ عالیہ کا حکم ہے. بھائی ملکہ عالیہ کا حکم ہے ان کا حکم پورا کریں گے ہمارے وعدے نیارے ہو جائیں گے. غوطہ خور کودے دریا میں اور صندوق کو کھینچ کے کنارے لے آئے.
اب ملکہ عالیہ کھڑی ہوئی ہیں اور آس پاس کنیزیں کھڑی ہوئے ہیں. ہوتا خوروں نے صندوق کو نکالا, صندوق کا جو ڈھکنا کھولا, ایک پیارا خوبصورت سا بچہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے. جیسے ہی بچے پہ نگاہ پڑی, اللہ رب العزت نے آسیہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی. اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی. اوہ ہو, اتنا پیارا بچہ, یہ تو ہمارا بیٹا ہے. فرعون کی اولاد نہیں تھی, فرعون کی اولاد نہیں تھی, ہمارا بیٹا ہے. او سارے محل میں, کنیزوں میں اور جناب و خادموں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی, فرعون کا بیٹا, فرعون کا بیٹا. اب بچے کو نکالا, بڑی محبت سے اس کو محل میں لے کر آئے, فرعون کا بیٹا. اب فرعون کو کچھ اڑتے اڑتے خبر پہنچی, کوئی بچہ محل میں آیا ہے, ملکہ عالیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. فرعون دوڑتا ہوا اندر آیا, دیکھا تو ایک بچہ, پیارا سا بچہ. یہ کیا ہے؟ فرعون, یہ ہمارا بیٹا ہے. ارے نہیں نہیں نہیں, مجھے تو خطرہ ہے یہ وہی بچہ نہ ہو, مجھے خطرہ ہے وہی بچہ نہ ہو جس کے خوف سے میں نے کتنے بچوں کو ذبح. ارے فرعون تجھے کیا ہو گیا, اتنے بچے ذبح کرا دیے, وہ تو پتہ نہیں کب کا ذبح ہو چکا ہوگا, یہ تو ہمارا بیٹا ہے. ہمارے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ قدروں کے بارے میں سنا, ارشاد فرمایا کرتے تھے, جو اللہ کی نہیں مانتا, اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوتا, پھر وہ بیوی کا تابع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے خالق, ان کے حکم پہ نہیں چل رہا, تو بیوی کے حکم پہ چلتا ہے. اللہ اس کو بیوی کے تابع کر دیتے ہیں. اب آسیہ نے فرمایا, نہیں فرعون, یہ ہمارا بیٹا ہے. اچھا اچھا, ہمارا بیٹا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمارا بیٹا ہے. ماننی پڑی, بیوی کی ماننی پڑی. اللہ کا نافرمان تھا, بیوی کا فرماندار. ٹھیک ہے, ہمارا بیٹا ہے ہمارا. اچھا جی. اب بچے نے رونا شروع کیا, بچے کو بھوک لگ رہی ہے, عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جس ماں کے بچہ پیدا ہوا ہو اسی کے سینے میں دودھ اترتا ہے, اللہ اتارتے ہیں. ہر عورت چاہ رہی ہے یہ بچہ فرعون کا بیٹا میرا دودھ پی لے, تو پھر کیا ہوگا, میرے وارے نیارے ہو جائیں گے, فرعون کی میں ماں بن جاؤں, فرعون کے بیٹے کی ماں بن جاؤں گی, فرعون مجھے انعام اور اکرام سے نوازے گا. حضرت آسیہ کی تو اولاد نہیں تھی, فرعون کی اولاد نہیں تھی, ان کے دودھ نہیں اترا تھا. اب ہر عورت آگے بڑھ رہی ہے. وحرمنا علیہ المواضع, اللہ تعالیٰ ارشاد مارے, ہم نے حضرت موسیٰ السلام پہ دودھ پلانے والے کو دودھ حرام کر دیا. معصوم بچے, دودھ پیتے بچے, ان پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے, اللہ حکم چلتا ہے. اب جو عورت آتی ہے سینے سے چمٹاتی ہے, پیار کرتی ہے, چمکارتی ہے, بچہ دودھ پی لے, دودھ نہیں پی رہے, منہ دوسری تو کر رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہی ہیں. کتنی ہی عورتیں آئیں, کسی کے پستان کو منہ میں نہیں لے رہے, دودھ نہیں پی رہے. اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ نے منع فرما دیا. بہن کھڑی بھی دیکھ رہی سارا ماجرا, کہنے لگی ایک عورت ہے, میں اسے جانتی ہوں, اس کا دودھ بہت اچھا ہے, اگر آپ کہیں تو اس کو بلا لاؤں. اور یہاں جلدی جانا, بچہ وہاں رو رہا ہے, بیٹا رو رہا ہے, جلدی بھاگ کے جا, بلا کے لاؤ اس عورت کو. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل معروف کر دی, عقل میں پردے ڈال دیے کہ جب یہ پہنچی اپنی والدہ کے پاس اور کہا اماں چلو جلدی چلو. کہاں چلو؟ فرعون کے. ارے کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بھائی کو اللہ تعالیٰ فرعون کے محل پہنچا دیا, اور ملکہ عالیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا, اور بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہے, آپ جلدی چلیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جلدی سے اپنا کچھ کپڑے وپڑے تیار کیے, اپنے کپڑے بدلے جو کچھ کیا, اور محل میں پہنچی. اب وہاں پہنچ کر انجان بن کر, حالانکہ ماں تھی, وہ تو تڑپ رہی تھی, ان کے سینے میں کتنا دور جوش مار رہا ہوگا, لیکن کیا ظاہر کیا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ میں اس کی ماں ہوں. ہاں کیا بات ہے, کیا بچہ دودھ نہیں پی رہا, بچہ دودھ نہیں پی رہا؟ ہاں دیکھو, تم پلا کے دیکھو, کتنی عورتوں نے کوشش کی ہے, ہمارا بیٹا دودھ نہیں پی رہا, کتنا رو رہا ہے, رو کے ہلکا ہو گیا, دودھ تو پلاؤ اس کو, تم پلا کے دیکھو. آگے بڑھتی ہیں. اب بڑے اپنے دل پہ قابو کیا ہوا ہے, دل پہ قابو کیا ہوا ہے, اور حضرت موسیٰ السلام کو اٹھاتی ہیں, سینے سے لگاتی ہیں. بچے نے غٹاغٹ دودھ پینا شروع کر دیا. لو جی, فرعون کے بیٹے نے دودھ پی لیا, فرعون کے بیٹے نے ایک عورت کو دودھ پی لیا. سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ. بچہ جو رو رو کے ہلکان ہو گیا تھا, اب اس نے دودھ پی لیا. کوئی نہیں پوچھا تم کون ہو, کہیں تم بنی اسرائیل کی عورت تو نہیں ہو, کہیں تم بھی تو اس کی ماں نہیں ہو. کسی کے دل میں نہیں آ رہا, کسی کے دماغ میں نہیں آ رہا. اللہ نے عقلوں کو معاف کر دیا. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے, قدم قدم پر نظر آ رہا ہے. اللہ کا ارادہ غالب ہے, اللہ کا چاہنا پورا ہو رہا ہے. فرعون کا چاہنا خاک میں مل رہا ہے, فرعون کا چاہنا خاک میں مل رہا ہے.
ماشاءاللہ دودھ پلا رہی ہیں، بچہ خاموش ہو گیا، سکون میں آ گیا. اب محل میں ہے تو اب ملکہ عالیہ کہہ رہی ہیں ہم تمہارے لیے محل میں جگہ بنا دیتے ہیں، تم یہی محل میں رہو، ہمارے بیٹے کو دودھ پلاتی رہو. اب یقین تھا اللہ پاک مجھے دیں گے، میرا بیٹا واپس کریں گے. اللہ نے وعدہ فرمایا. کہنے لگے نہیں میرے اپنے کام ہیں، میرا اب نخرے کر رہی ہیں. یقین ہے کہ بچہ میرے پاس آئے گا. حالانکہ ماں تھی، کیسا دل بے قابو ہو رہا ہوگا اور کیسی مشکل سے کہہ رہی ہوں گی نہیں میں نہیں رہوں گی، میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے ضرورتیں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے کام ہیں. ارے نہیں یہاں رہ جاؤ، ہمارا بیٹا پھر رونا شروع کر دے گا، یہ تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، تم یہاں رہو. نہیں میں نہیں رہنے کے تیار. اچھا ایسا کرو، ٹھیک ہے اپنے گھر میں لے جاؤ، اتنا وظیفہ ہم تمہارا مقرر کرتے ہیں، اتنا وظیفہ بچے کا مقرر کرتے ہیں، اور اس کے کھانے کا، آپ کے کھانے کا، آپ کے گھر کا خرچہ سارا محل سے جائے گا. جو بچہ جس کو فرعون ذبح کروانا چاہا تھا، اللہ رب العزت اسی کے محل سے بچے کے پلنے کا انتظام فرما رہے ہیں. نہ صرف ان بچے کے پلنے کا، اس کی ماں کے پلنے کا، اس کے گھر کا سارا خرچہ فرعون کے محل سے آ رہا ہے، فرعون کے خزانوں سے آ رہا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب فرعون کے بیٹے ہر جگہ ان کی عزت، ہر جگہ ان کی عزت. اب میں کر رہا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. نمرود اللہ کا دشمن، دنیا کا بادشاہ، وہ بھی اپنے آپ کو، فرعون تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. نمرود کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رازق ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کہ نمرود نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ جب کھیتوں میں غلہ اگے تو وہاں سے سارا غلہ جمع کرا کے اپنے خزانے میں رکھ لیا کرتا تھا. کھیتوں میں جو غلہ اگتا تھا وہ سارا جمع کر کے اپنے خزانے میں جمع کر لیا کرتا تھا. اب جس کو غلے کی ضرورت ہے وہ نمرود کے دربار میں آئے اور اس کو سجدہ کرے. پہلے اس کو سجدہ کرے تو اسے غلہ ملے گا، کیونکہ نمرود رازق ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور جہاں پر وہ خود تھا اس کو سجدہ کرے، اور جو دور کے علاقے جہاں پر وہ خود نہیں تھا وہاں اس نے اپنی تصویریں یا اپنے بت رکھوا دیے تھے کہ آ کے اس کے بت کو، اس کی تصویر کو سجدہ کرے پھر غلہ ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے ان سے عرض کیا کہ گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، غلہ ختم ہو گیا، آپ بھی دربار میں جائیے، غلہ لے کر آئیے، غلہ تو وہیں سے ملتا ہے. آپ نے بوری لی اور چل دیے نمرود کے دربار میں. وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر نمرود کو سجدہ نہیں کیا. شاہی دربار کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا، آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہ مجھے غلہ چاہیے، میں گھر میں ضرورت ہے. کہ جو اس نمرود کو سجدہ نہیں کرتا اس کو غلہ نہیں ملتا. آیا کہ نہیں، سجدہ تو صرف ایک اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. میں تو نمرود کو سجدہ نہیں کروں گا. آپ نمرود کو سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا. آپ نمرود کو سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا. میں بہت اچھا، خالی بوری لے کے واپس آ گئے. راستے میں چلتے ہوئے خیال آیا اب میں گھر جا رہا ہوں، غلہ تو مجھے ملا نہیں، خالی بوری لے کے جاؤں گا تو گھر والوں کو خالی بوری دیکھ کے رنج ہوگا. تو اس میں راستے میں سے ریت بھر لوں، راستے میں سے ریت بھر لوں، بوری بھری بھی ہوگی، گھر جا کے منہ اس کا بندھا ہوا ہوگا، گھر جا کے میں بوری ایک طرف رکھ دوں گا، گھر والے سمجھیں گے غلہ آ گیا. اور اس میں تو ریت ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائیں گے گھر والے کہ غلہ آ گیا. اور وہ تو ریت ہے اس کے اندر، جب بعد میں کھولیں گے دیکھیں گے ریت ہے، چلو بعد میں رنج ہوگا، فوری طور سے تو رنج نہیں ہوگا. اب بوری ریت سے بھر کر گھر میں لے آئے اور بوری گھر کے کونے میں رکھ دی اور اندر جا کے لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد اہلیہ محترمہ نے آ کے کہا آئیے کھانا کھا لیجیے، کھانا تیار ہے. روٹی کہاں سے پکائی؟ فرمایا کہ جو آٹا آپ لے کر آئے تھے اسی سے تو پکائی ہے، جو آٹا بوری میں آپ لے کر آئے تھے اسی سے روٹی پکائی ہے. اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں، جو کسان کی محنت سے غلہ اگائیں اور غلہ گھر میں پہنچے، اس کو پیسیں، پھر روٹی پکائیں، آٹا گوندھ کی روٹی پکائیں. وہ اس پر قادر ہے کہ بغیر زمین کے، کسان کی محنت کے اور بغیر گندم کو پیسے ریت کو اللہ تعالیٰ آٹے سے بدل دے.
اللہ تعالیٰ نے پوری کی بوری جو ریت سے بھری ہوئی تھی اس کو آٹے سے بدل دیا. اللہ بڑی قدرت والے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. پوری بوری ریت کی آٹے سے اللہ نے بدل دی، آٹا بھرا ہوا بوری میں. ہمارے بھائی امین صاحب ہمارے کراچی کے جو امیر تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک قصہ اکثر بیانوں میں سنایا کرتے تھے. ایک قصہ اپنے بیانوں میں اکثر سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب مولا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. یہ کہتے کہاوت، اس کے پیچھے ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، وہ اس نے سنا کہ اللہ پاک روزی دیتے ہیں اور جب مولا دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے. خیر، وہ بیچارہ بہت ضرورت مند تھا، غریب تھا. گھر والوں نے بھی تقاضا کیا گھر میں کھانے میں کچھ نہیں ہے، جاؤ بادشاہ کے دربار میں جاؤ، وہاں سے غلہ لے کر آؤ. تو بادشاہ کے دربار میں گئے، سیدھے سادھے گاؤں کے رہنے والے تھے. وہاں پہنچے تو دیکھا بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے. تو غالباً اورنگزیب عالمگیر تھے، نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی کھڑے، انہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں، گاؤں کے رہنے والے بیچارے. انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، زمین پہ لیٹ جاتا ہے. پتہ نہیں اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے جسم میں درد ہے، کیا ہے اس کو. ہمیشہ سنایا کرتے تھے، بڑے مزے لے کے سنایا کرتے تھے کہ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اسے بادشاہ کو کیا ہو گیا. دیکھتا رہا. جب بادشاہ نے نماز پوری کی، سلام پھیرا، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ غریب آدمی دیہات کا رہنے والا، اس نے کہا یہ بادشاہ کسی سے مانگ رہا ہے. بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو خزانے ہوتے ہیں، یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کسی درباری سے، کسی وزیر جو بھی درباری تھا اس سے پوچھا یہ بادشاہ کیا کر رہا تھا اور ابھی یاد رہا کس سے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا بیوقوف، یہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی بات کر رہا تھا بادشاہ، اور اب جو ہے بادشاہ سلامت اللہ سے مانگ رہے ہیں. بادشاہ مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ ارے اللہ سے مانگ رہا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، روزی دینے والا ہے. اس کے دل پہ چوٹ لگی، اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، اس کے دل پہ چوٹ لگی. کہنے لگا میں بادشاہ سے مانگنے آیا تھا، بادشاہ تو خود کسی سے مانگ رہا ہے، تو منگتے سے کیا مانگنا؟ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ پھر میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں؟ بس جناب وہاں دل پہ چوٹ لگی اور وہاں سے واپس پلٹا. بس میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اور راستے میں کہتا جا رہا ہے اے وہ خالق، اے وہ مالک جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے، تو نے بادشاہ کو دیا، بادشاہ کو خزانے دیے، بادشاہ کو سب کچھ دیا. اے مالک، اے خالق، مجھے بھی تو دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے. اب اس کا دل بھی چوٹ لگی اور اس کا دل اللہ سے جڑ گیا. اب جا رہا ہے اپنے گاؤں کی طرف اور راستے میں اللہ سے مانگتا ہوا جا رہا ہے. ایک جگہ اسے کچھ گھوڑوں کی آواز آئی. آپ نے سنا حافظ صاحب، بھائی میں اکثر سنایا کرتے تھے. راستے میں اسے کچھ گھوڑوں کی آواز آئی. اس جگہ جنگل میں گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ تو ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، چھپ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا کیا کہ کچھ ڈاکو تھے، وہ کہیں مال لوٹ کر اپنا خزانہ لے کے آ رہے تھے. یہ چپ کے ان کے پیچھے چلتا رہا. آگے ایک پہاڑ میں غار تھا، سارے ڈاکو اس غار میں چلے گئے. یہ سمجھ گیا کہ ڈاکو ہیں اور لوگوں کا مال لوٹ کے آتے ہیں، اور اس غار میں انہوں نے اپنا خزانہ چھپایا ہوا ہے. تو ڈاکو کچھ دیر اپنے وہاں رہے اس کے اندر، پھر واپس چلے گئے. ان کے جانے کے بعد یہ غار کے اندر کیا تو دیکھا تو وہاں دیگیں رکھی ہوئی تھی، اور اس میں جناب خزانے، جس کا اندازہ تھا وہ صحیح نکلا. اس میں خزانے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات. اب اس نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے مانگ تو رہا تھا، لیکن بادشاہ کو تو دیتے ہیں اس کے محل میں، اب مجھے دے رہا ہے جنگل میں. میں جنگل میں لوں گا، میں تو اپنے گھر میں لوں گا. مجھے تو اپنے گھر میں چاہیے، یہاں مجھے نہیں چاہیے. جب تو نے دینا ہے بادشاہ کو اس کے محل میں دے رہا ہے، مجھے جنگل میں دے رہا ہے، میں یہاں سے کیسے لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں؟ مجھے ہی چاہیے. اور پھر وہاں سے چل پڑا اور اللہ سے کہتے جا رہا ہے اے اللہ، تو بادشاہ کو دے اس کے محل میں اور مجھے دے جنگل میں. مجھے جنگل میں ہی چاہیے، مجھے اپنے گھر میں چاہیے. اللہ کی شان. یہ جب وہاں غار سے نکلا تو کچھ اور ڈاکو وہاں سے کہیں گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی غار میں سے نکلا ہے، ضرور اس غار میں اس نے کچھ چھپایا ہوا ہے.
کے جانے کے بعد وہ جو غار کے اندر گئے اور اس نے وہ جو دیگیں کھولی، اب کیا دیکھتے ہیں ان دیگوں کے اندر سانپ اور بچھو، کوئی اس کے اندر سونا چاندی نہیں، کوئی ہیرے جواہرات نہیں، اس کے اندر سانپ بچھو اور اس طرح نقصان پہنچانے والے جانور۔ اوہو اچھا، اب ہم سمجھے یہ ذلیل انسان نے اس دیگوں کے اندر یہ سانپ بچھو چھپا رکھے ہیں تاکہ کوئی ڈاکو آئیں اور وہ سمجھیں گے اس کے اندر خزانے ہیں اور ان دیگوں کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جائیں گے، وہاں جا کے کھولیں گے تو سانپ بچھو گھروں میں نکل جائیں گے، سب ڈاکو مر جائیں گے۔ اچھا یہ اتنا خبیث انسان ہے یہ، چلو یہ سانپ بچھو اسی گھر میں ہم ڈالیں گے، جا کر یہ سانپ بچھو اسی گھر میں جا کے ہم ڈالیں گے۔ اب یہ اپنے جا رہا ہے، اللہ سے مانگتا ہوا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے جنگل میں، مجھے اپنے گھر میں چاہیے۔ اب یہ ڈاکو اس کے پیچھے چلے اسے گھر دیکھنے کے لیے، گھر کہاں ہے اس کا، وہ گھوڑے پہ تھے، یہ پیدل، تو جلدی پکڑ لیا اس کو، آگے جا رہا تھا پیدل، یہ ڈاکو چپکے چپکے اس کے پیچھے۔ جب یہ اپنے گھر میں گیا تو انہوں نے سارا راستہ کیا پتہ ہوتا سب دیکھ لیا اور اس کے گھر کو نشان لگا دیا، یہ گھر ہے۔ آدھی رات کو ساری دیگیں اپنے گھوڑے پہ لاد کر اور اس کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کے اس کی چھت کو پھاڑ رہا ہے، چھت اس کی پھاڑ رہا ہے، اور ایک دیگ اس کے اندر الٹی کہ اس کے اندر سانپ بچھو ہیں، یہ اس منحوس آدمی کے گھر میں سانپ بچھو گرے اور اس کو کاٹ کھائیں یا مر جائے۔ اب جو دیگ الٹی وہ اللہ جس نے ان ڈاکوؤں کے لیے اس خزانے کو سانپ بچھو بنایا تھا دوبارہ اس کو خزانہ بنا دیا، دوبارہ اس کو خزانہ بنا دیا۔ اب جو دیگ الٹی تو اس کی جو ہے گھر میں چھن 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 وہ جو پیسے اور سونا چاندی گرنا شروع ہوا، تو اس آدمی نے کہا واہ مولا واہ، جب تو دینے پہ آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، واہ مولا ماں جب تو دینے پہ آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے کہتے ہیں، وہاں سے یہ مقولہ چلا ہے اور وہاں سے یہ محاورہ چلا ہے۔ اب ڈاکو نے ساری دے کے اسے گھر میں الٹ دی، وہ سارا خزانہ جو اس میں تھا غار میں تھا وہ اللہ نے ڈاکوئی کے ذریعے اسے گھر پہنچا دیا۔ مایا کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کے دے۔ اور ہمارا مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ تو نہیں سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب مولا دے تو بندہ، مولا چھپر پھاڑ کے دے بندہ پلہ پسار کے دے۔ اب سب مولانا شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے بندہ اللہ چھپر پھاڑ کے دے اور بندہ پلہ پسار کے لے۔ اللہ بہت دینے والے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ساری قدرتیں اللہ کے ہاتھ اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ قصہ کہاں آتا ہے بھائی مجھے نہیں معلوم، مجھ سے اس کی وہ سند نہ پوچھیے گا، بھائی امین صاحب سے سنا ہوا اس لیے آپ کو سنا دیا میں نے، اور یقیناً ان کے پاس کوئی سند ہوگی، ہمارے اتنے بڑے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایسی تو انہیں کہانی تو نہیں سنائی ہوگی، یقیناً ایسی بات ہوگی۔ بہرحال میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت دیتے ہیں، اب اللہ کی ذات عالیہ پر یقین رکھنے والے اور پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، جو اللہ کے حکموں میں کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، چاہے ہماری آنکھ کہہ رہی ہو کہ اس میں ناکامی ہے، ہمارا مشاہدہ کہہ رہا ہو اس میں ناکامی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس میں یقیناً کامیابی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، نفلی صدقہ دو، اور سود نہ لو، سود نہ لو۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقوں کو اللہ پالتے ہیں، صدقے ہوں زکوٰۃ ہو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، سود کو اللہ مٹاتے ہیں۔ اب شیطان کیا ڈالتا ہے کہ دیکھو اپنا مال بینک میں رکھواؤ، لاکھوں روپے رکھواؤ گے، ہزاروں روپے بغیر کسی کمائی کے، بغیر کسی محنت کے 1000 روپے تمہیں ہر مہینے مل جایا کریں گے، 1000 روپے ہر مہینے مل جایا کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سنایا کہ کوئی صاحب تھے ان کا پوری فیکٹری تھی۔ اب شیطان نے اور شیطان کی جو اعلی کار ہوتے ہیں، شیطان کی بات ماننے والے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا اپنی فیکٹری بیچو، کہاں مزدوروں کے جھگڑے اور کہاں یہ انکم ٹیکس کے جھگڑے اور فلاں، اپنی فیکٹری بیچ کر یہ اپنے کروڑوں روپے جو ہے بینک میں رکھوا دو، تمہیں لاکھوں ملتے رہیں گے، اب بغیر کسی مزدوروں کے جھگڑے کے، بغیر کس کے۔ ایسے عقل پڑھنے پڑ گئے کہ وہ بیچ کر سب کچھ بینک میں رکھوا دیا۔ اب ہر مہینے سود مل رہا ہے ان کو، اب بڑی مقداریں مل رہا ہے، بڑے خوش، میں کتنا عقل مند ہوں،
میں کتنا عقل مند ہوں، نہ ہلدی لگی نہ پٹکری اور رنگ آئے چوکا چوکا، نہ مجھے مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، نہ مزدوروں کی خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، نہ جو ہے مجھے حکومت کی، اور مجھے بغیر کمائی بغیر محنت کے پیسے چند مہینے تک تو پیسے ملتے رہے، بڑے خوش ہوئے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے لگے، اور چند مہینے کے بعد پھر جو زوال آنا شروع ہوا، کیسے آیا یہ اللہ کو معلوم ہے، زوال آنا شروع ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جو نوالے کے محتاج ہو گئے، وہ فیکٹری والے جن کی فیکٹری میں ہزاروں روپے ان کو نفع کے ملتے تھے، اور آج وہ نوالے کے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقوں کو بڑھاتے ہیں، صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مفہوم اس طرح سے ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں اگر میں اس پہ قسم کھاؤں کہ یہ باتیں حق ہیں اور یقینی ہیں، میں اس پہ اگر قسم کھاؤں تو اپنی قسم میں، ہم اردو میں کہتے ہیں جھوٹا ہونا، میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا، عربی میں کہتے ہیں کہ اپنی قسم میں حالف نہیں ہوں گا، جھوٹا نہیں ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کرنے سے کسی آدمی نے آپ پر زیادتی کی، آپ پر ظلم کیا، بے موقع بے وجہ آپ کو جو ہے الٹی سیدھی باتیں کہہ دی، گالیاں دے دی، ماں باپ تک پہنچ گیا، فرمایا کہ اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ حالانکہ شیطان کیا کہتا ہے، یہ ہوتا کون ہے تجھے اس طرح کہنے والا، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے 2 باتیں کہی، میں 10 کہوں گا اس کو، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اس طرح شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے، دل میں اتارتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی اگر تو جو ہے اس کا بدلہ نہیں لے گا تو لوگوں میں تو ذلیل ہو جائے گا، لوگ تجھے بزدل کہیں گے، اور لوگ تجھے یوں کہیں گے۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد ہے کہ معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ آنکھوں کا مشاہدہ کچھ اور ہے، لوگوں کو کہنا کچھ اور ہے، لیکن ہمارے حق وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو صدقہ دیتا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یعنی خرچ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ نظر کیا آ رہا ہے، صدقہ دیا مال کم ہو گیا، سود لیا مال زیادہ ہوا، اللہ کا ارشاد مانے کہ سود کو اللہ گھٹاتے ہیں، اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہہ رہی ہے بھائی، ہم نے 10 20 روپے 50 100 روپے جتنا اللہ توفیق دی صدقہ دیا تو مال کم ہو گیا، پہلے میرے پاس 1400 تھے 1300 رہ گئے، لیکن اللہ کے نبی کیا ارشاد پا رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور میں اس پہ قسم کھاؤں تو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا۔ اب ہماری آنکھ کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے کانوں کو سننا کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا مشاہدہ ہمارا تجربہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے یقین کرنا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، لیکن حق یہی ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی دائیں طرف ایک فرشتہ، بائیں طرف ایک فرشتہ، دائیں طرف کے فرشتے والے دعا کرتے ہیں، ربی اعطی منفقا خلفا، ربی اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، جی ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، یتیم مسکین نہیں ہے لیکن غریب بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، گھر میں کھانے کو تھوڑا ہے، گھر میں سامان کم ہے، محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ، جی غریب ہے، محتاج ہے، جو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، رب اعطی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے جتنے ذریعے، جتنے مقامات، جتنی جگہ ہیں وہاں خرچ کرتا ہے، رب اعطی منفقا خلفا، اے میرے رب خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دوسرے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ بددعا کرتے ہیں، ربی اعطی ممسکا تلفا، اے میرے رب جو اپنے مال کو روک کے رکھے، خود بھی نہیں استعمال کر رہا اور غریبوں مسکینوں یتیموں بھی خرچ نہیں کر رہا، خود بھی کم استعمال کر رہا ہے اور مال کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، رب اعطی ممسکا تلفا، اے میرے رب جو اپنے مال کو روک روک کے گن گن کے رکھتا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے، ضائع کر دے۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، من ذا الذی
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. کتنا بڑا وعدہ، کتنا بڑا وعدہ. اور حضور قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، ارشاد مانے کہ قسم کھا لوں تو ابھی قسم میں حانث نہیں ہوں گا. اب تیسری بات ارشاد مائی کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند مرتبہ کرتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نے یہ یقین بنانا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اللہ رب العزت کا ایک ایک حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ، اس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے. چاہے ہماری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں، چاہے ہمارا مشاہدہ بالکل کچھ کہہ رہا ہو، ہمارا تجربہ اس کے خلاف ہو اور دنیا والے کہہ رہے ہوں، لیکن ہم نے دنیا والوں کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اپنے مشاہدے پہ یقین نہیں کرنا. اللہ رب العزت کا ارشاد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی. علماء کرام کے پاس جا کر ہم نے اللہ کے حکموں کو معلوم کرنا ہے. میرے لیے، میری زندگی میں اللہ کے میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ کون سے حکم میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ. دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، ناجائز اس کا مال چھین لیتا ہے، اس کا حق مارتا ہے یا اس کو برا جو بھی ظلم کرتا ہے، تو اس آدمی نے کہا، ان کے سامنے کہا تھا ابو ہریرہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مفہوم اس طرح سے اس کو اس کی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ظلم کرنے والے کو تو ظلم کا بدلہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہی ہے، لیکن ظلم کرنے والے کے ظلم کا اثر سارے انسانوں پر پڑتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کے اعمال اجتماعی ہیں. یہ اچھے اعمال کریں گے، ان کے اچھے اعمال کا اثر پوری امت پر پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ برے عمل کریں گے، ان کے برے عملوں کا نتیجہ بھی پوری امت کو بھگتنا پڑے گا. برے عمل کرنے والے، بری زندگی گزارنے والے، ان کی بری زندگی کا اثر ساری امت کو بھگتنا پڑے گا. اچھے عمل کرنے والے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے والے، ان کے اچھے اثر بھی پوری امت کو پہنچیں گے. فرمایا کہ نہیں، خالی ظلم کرنے والے کے ظلم کا اثر خالی اس کو نہیں پہنچتا بلکہ سارے انسانوں کو پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ خالی انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں تک کو اس کا اثر پہنچتا ہے، جانوروں تک کو اس کا اثر پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ حبارہ پرندہ عرب کے ملکوں میں پایا جاتا ہے. ہم اردو میں غالباً لغت سے پتہ چلا کہ حبارہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہے سرخاب پرندہ. ہمارے دو ملکوں میں اردو زبان میں سرخاب ایک محاورہ ہے کہ جس آدمی کوئی آدمی اچھا سلوک کر رہا ہو، اس کو انعام دے رہا ہو، لوگ کہتے ہیں کیا اس کے سرخاب کے پر لگے رہے جو تم اس کو اتنا اعزاز کرام کر رہے ہو، اتنا اس کو انعام دے رہے ہو، کیا سرخاب کے پر؟ یعنی محاورہ ہے کہ سرخاب پرندے تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پر کہاں سے آئیں گے؟ تو جو چیز ناممکن ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے پر لگے جو تم اس کو اتنا انعام دے رہے ہو، تم جہاں عام سا آدمی ہے تو سرخاب. تو فرمایا کہ حبارہ پرندہ، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حبارہ پرندہ اپنے دانے دنکے کی تلاش میں اڑتا ہے، اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اڑتا ہے. اگر اس کو اپنے گھونسلے کے آس پاس قریب دانا دنکا نہ ملے اور آگے چلا جاتا ہے، اور آگے یہاں تک لکھا ہے کہ میلوں دور نکل جاتا ہے جب اس کو اپنے دانا دنکا نہیں ملتا. تو فرمایا کہ ظالم کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگانا بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگانا بند کر دیتے ہیں. زمین سے غلہ نہیں اگتا. انسان ان پہ قحط آ جاتا ہے اور وہ بھوکے اور محتاج ہو جاتے ہیں.
اور فرمایا کہ بھئی یہ ہمارا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اڑتا ہے میلوں چلا جاتا ہے، اس کو اپنے خوراک کے لیے، اپنے کھانے کے لیے دانے دنکے نہیں ملتے، یہ اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے، اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے بھوکا آخر ایک دن بھوک سے تڑپ کے یہ مر جاتا ہے۔ تو مایا کہ یہ پرندہ جو مرا یہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے مرا۔ تو ظالم کے ظلم کا اثر خالی ظالم کو نہیں ہوتا، اس کے ظلم کا اثر سارے انسانوں کو پہنچتا ہے اور اس کے ظلم کا اثر جانوروں تک کو پہنچتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ دوسری چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سارے جانور، ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ ساری مخلوق اس طالب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے نکلنے والے کے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ علم دین حاصل کرے گا، عالم بنے گا، خود بھی عالم بنے گا اور خود بھی اچھے عمل کرے گا اور دوسروں کو پھر علم دین سکھائے گا، اللہ کے احکامات سکھائے گا، حضور کے طریقے سکھائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریں اور برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، اللہ کے عذاب دور ہوں گے اور لوگوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگر یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ نکلتا اور برے اعمال کرتا تو اللہ کی طرف سے سیلابوں کے فیصلے ہوتے، عذابوں کے فیصلے ہوتے، زلزلوں کے فیصلے ہوتے۔ تو جیسے زلزلوں سے، سیلاب اور طوفانوں سے جیسے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، انسان تباہ ہوتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں، ان کی بلڈنگیں تباہ ہوتی ہیں، ایسے وہ جانور جو زمینوں میں رہتے ہیں، وہ جانور جو درختوں میں رہتے ہیں، اب وہ جو طوفان آتا ہے اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، درخت گرتے ہیں تو اس سے پرندے ہی مرتے ہیں، اور پانی بلوں میں گھستا ہے تو چیونٹیاں مرتی ہیں، اور جب طوفان آتا ہے تو مچھلیاں جو پانی میں ہوتی ہیں وہ بھی خوشی کی طرف پانی کے ساتھ آتی ہیں، وہی مرتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے عذاب انسانوں کے برے عمل کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جب یہ طالب علم نکلتا ہے تو ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اس کے علم کے حاصل کرنے سے اس کا ہی بھلا ہوگا اور سارے انسانوں کا بھلا ہوگا اور ہم بھی امن میں رہیں گے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکموں پہ چلنا، اللہ کے حکموں پہ چلنا اور گناہوں سے بچنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لانا۔ مایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ارشاد مایا البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ البتہ تاکید سے ارشاد مارے، البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں چیزیں بہت ہیں، اسباب بہت ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بے برکتی نازل ہو رہی ہے تو چیزوں کے ہوتے ہوئے لوگ محتاج، غلہ بہت لیکن انسان ملک کے رہنے والے محتاج، کپڑے بہت لیکن لوگوں میں قوت خرید نہیں، چیزیں اسباب بہت لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول نہیں ہو رہا، بے برکتی ہو رہی ہے۔ اور جب برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں پھر لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں، ان کی چیزوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد میں اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور یہ لوگ پھر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرماتے ہیں۔ حضرت برکت کی باتیں یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے پاس پہنچے، سلام پیش کیا، آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ 2 صحابہ اور بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ 3 صحابہ ہو گئے۔ حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی، جس میں صرف 7 دانے کھجور کے تھے۔ کتنے بھائی؟ صرف 7 دانے۔ صحابہ کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ جو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ 3،
اور پلیٹ میں کھجور کے صرف 7 دانے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ سے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور یہ کھجوریں کھاؤ. ان حضرات تینوں حضرات نے بسم اللہ پڑھ کے جب کھجوریں کھانی شروع کی اللہ نے ایسی برکت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کھجوروں میں ایسی برکت نازل فرمائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے جا رہے اور منہ سے گٹلی نکال کر دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ رہے ہیں. پلیٹ کی کھجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی, ہم کھاتے جا رہے ہیں اور پلیٹ کھجور ختم نہیں ہو رہی. جب ہم تینوں کے خوب پیٹ بھر گیا تو میرے دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنی ہتھیلی کی گٹلیوں گنا تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں تھیں. کتنی بھائی؟ 50. یہ کہانی کس سے نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. 50 گٹلیاں. دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی اپنے ہاتھ کی گٹلیوں گنا تو ان کے ہاتھ میں بھی 50 گٹلیاں. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھول کے اپنے ہاتھ کی گٹلیوں گنا تو میرے ہاتھ میں 54 گٹلیاں. باقی 2 صحابہ نے 4 گٹلیاں زیادہ 50. تو بھائی کتنی ہو گئی؟ 50 اور 50 کتنے ہو گئے بھائی؟ 50 اور 50 100 اور 54 یہ. ان تینوں حضرات نے 154 کھجوریں کھائی. ہاتھ میں گٹلیاں ہیں, ہاتھوں میں گٹلیاں ہیں, 154 کھجوریں کھا لی اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے کے ویسے رکھے. یہ کہاں سے آئی کھجوریں؟ یہ اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے آئی. اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے آئی. اللہ بہت دینے والے ہیں, بہت عطا فرمانے والے ہیں. ہم نے اللہ سے بگاڑ کر, اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. آج اللہ ہم سے ناراض ہو کر ہماری زندگی میں سے برکتیں نکال دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو اٹھا لیا. آج امت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی. امت کا بڑا المیہ کیا ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی. جب امت دین پر آتی ہے, دین پر چلتی ہے, اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لاتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لاتی ہے, سنتوں پر زندگی گزارتے ہیں, یہ امت گزارتی ہے. پھر اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی حضور کی محنت والی بناتی ہے تو اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے اور اپنی نصرتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اللہ کے پاس کسی چیز کی خزانے میں, اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں. بہت دیتے ہیں, بہت عطا فرماتے ہیں. وہی مولانا جمشید صاحب کی بات, اللہ چھپر پھاڑ کے دے اور بندہ پلہ پسار کے دے. اللہ دیتے ہیں, خوب دیتے ہیں. آج ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. اب ضرورت ہے میرے بھائی دوست بزرگوں, اب ضرورت ہے ایک مسلمان پر محنت کریں. پوری امت کی ہدایت کی نیت سے ایک مسلمان پر محنت کریں, اس کو اللہ کے حکموں پر لائیں. سب سے پہلا حکم تو نماز کا ہے, ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے. 100% مسلمانوں میں نماز زندہ ہو جائے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مقدس ارشاد مایا کرتے تھے, امت 50%, پوری امت من حیث الامہ 50% امت اگر نماز پر آ جائے, اللہ کے اور احکامات وہ اپنی جگہ ہیں, صرف اللہ کا ایک حکم نماز پر امت آ جائے 50%, تو فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تنزل روک دیں گے اور کافروں کی ترقی اللہ روک دیں گے. صرف مسلمان 50% مجموعی اعتبار سے, خالی میرا محلہ, میرا علاقہ, میرا شہر نہیں, پوری کی پوری امت اگر 50% صرف نماز پر آ جائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تنزل روک دیں گے اور کافروں کی ترقی روک دیں گے. اور 1% بڑھ جائیں, غالب ہو جائیں, 51% اگر مسلمان نمازی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ترقی شروع فرما دیں گے اور کفار کا تنزل شروع فرما دیں گے. تو اعمال میں فیصلے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال میں فیصلے ہوتے ہیں. ہماری محنت کی کمی ہے, ہم نے مسلمانوں میں, اپنے پڑوسیوں میں
اپنے محلے والوں میں، اپنے علاقے والوں میں محنت نہیں کی، کہ سارے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان، چاہے ہمارے علاقے کے ہوں، چاہے ہمارے ملک کے ہوں، چاہے پوری دنیا کے ہوں، سارے کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں۔ دیکھیے اللہ کے حکموں کو توڑ کر نہ کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کبھی کامیاب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کبھی کسی کے دل میں نہ سکون آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ نظر نہیں آتا کہ یہ مالدار آدمی ہے، بڑی اس کی کوٹھی ہے، بڑی قیمتی کار ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن حقیقت میں عرض کرتا ہوں اگر یہ سارے عیش و عشرت کے سامان میں اگر دین پر نہیں چل رہا تو یہ عیش و عشرت کے سامان کے باوجود اس کا دل پریشان ہوگا، اس کی زندگی پریشانی میں گزر رہی ہوگی۔ ممکن ہے اپنی بیوی سے خوف کھاتا ہو، اپنی بیوی سے ڈرتا ہو، ممکن ہے اپنی اولاد سے ڈرتا ہو، اللہ اس کی اولاد کو اس کے خلاف کر دیں گے، اللہ اس کی بیوی کو اس کے سر پہ چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ کہ جب اس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، اب اللہ نے جو اس کے جو ہاتھ کے نیچے ہیں اور جو اس کے ساتھ چلنے والے جن کو اس کی ماننی چاہیے تھی، جب اس نے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کی تو وہ اس کی ایک بزرگ کے بارے میں لکھے نا فضائل کتابوں میں لکھے نا، ایک بزرگ اپنے گھر سے نکلتے تھے، اپنے گھر سے نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کسی کام سے جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا بلکنے لگا، فوراً گھوڑے سے اترے، اس کی رسی باندھ دی، گھر میں گئے، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی، اے اللہ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اے اللہ یقیناً مجھ سے آپ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، تو میری نافرمانی کی وجہ سے آج جو میرے ہاتھ کے نیچے ہیں، جی کیا کہتے ہیں، میرے ماتحت ہیں، وہ میری نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی جتنی کمیاں کوتاہیاں اس کی اللہ سے معافی مانگی، دل سے توبہ استغفار کیا، اب اس دعا پوری کر کے باہر نکلے، اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا مڑتی فرماتا۔ تو میری نافرمانی کا اثر میری بیوی پر، میری اللہ کی نافرمانی کا اثر میری اولاد پر، میری نافرمانی کا اثر پوری امت پر، کتنا بڑا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اگر میں اللہ کے حکموں پہ نہیں چل رہا تو میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، اپنی جان پہ تو کر ہی رہا ہوں اور ساری انسانیت پہ کر رہا ہوں، جانوروں پہ کر رہا ہوں، میں کتنا بڑا ظالم انسان ہوں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمیں اس اپنے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحت مند تھے، جب زیادہ بیمار نہیں ہوئے تھے، ارشاد مایا کرتے تھے جو ہمارے گناہ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، سب سے بڑا گناہ امت سے یہ ہوا، سب سے بڑا جرم امت سے یہ ہوا کہ حضور والی محنت کو امت نے چھوڑ دیا، یہ جرم عظیم کیا امت نے جرم عظیم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور یہ بھی مانگے، اے اللہ میں نے اس محنت کو چھوڑ دیا، جو محنت آپ نے میرے ذمہ لگائی تھی اور جس محنت کو مجھے ذمہ دار بنایا تھا، اے اللہ میں اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھا، اے اللہ میں اس محنت کو اپنی محنت نہ سمجھا، اے اللہ یہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور میں اس کا جرم عظیم کے کرنے کی وجہ سے میں بڑا مجرم ہوں، اے اللہ میرے اس جرم کو بھی معاف فرما دے، اور امت کی طرف سے بھی استغفار کرے کہ اللہ امت کو ہی معاف فرما دے، امت نے بھی یہ جرم عظیم کیا، امت کو محنت تو کی نہیں، اپنے اوپر ہی محنت نہ کی، اپنے زندگی بگاڑ دی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کتنی مصائب کا شکار ہے اور کتنی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، یہ یقیناً ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے، جو مصیبت تم کو پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ایک آیت میں ہے، وہ آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں، اس آیت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر گناہ میں تمہاری پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں کوئی انسان زندہ رہ نہیں سکتا، بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، کسی گناہ پہ اللہ پکڑ فرماتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
خشکی میں یا تری میں کوئی بھی بگاڑ، کوئی خرابی ظاہر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جو فساد، وہ خرابی، وہ بگاڑ جو ظاہر ماتے ہیں، لیذیقہم، کیا بادل ندی بگاڑ ندی، لیذیقہم بادل ندی، تاکہ ان کے کچھ اعمال کا بدلہ اللہ چکھا دے۔ اور یہ بھی کس لیے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ یہ تکلیف بھیجی، یہ مصیبت بھیجی، کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں جو ہے سیلاب آیا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں، اپنی غلط زندگی سے رجوع کر کے اپنی صحیح زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ کی ناراضگی کو دور کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پہ کوئی مصیبت نہ آئے نا، آدمی کے پاس مال دولت فراوانی ہو، تو وہ بعض دفعہ شیطان کے بہکائے میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، میں بڑا ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، بڑے تکبر سے اور بڑے اکڑ کے چلتا ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر عام طور سے مسلمان آخر دل میں ایمان تو ہے نا، چاہے کتنی بگڑی زندگی گزار رہا ہے لیکن دل میں ایمان تو ہے نا، تو پھر کیا کہتا ہے؟ ہائے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ مصیبت دور کر دی، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہماری جماعتیں، یہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، بہت سخت زلزلہ ہمارے علاقوں میں آیا تھا، تو وہاں جو جماعتیں اس وقت موجود تھیں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے گھر والے، عورتیں، بچے گھروں سے نکل کے، زلزلہ تھا، گھر گر رہے تھے، مصیبت آ رہی تھی، لوگ چیخ رہے تھے، جانور چیخ رہے تھے، اور اللہ جی، عورتیں، بچے، مرد سب چیخ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو مصیبت میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو مایا لعلہم یرجعون، یہ مصیبت بھی ہم بھیجتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید یہ رجوع کر لیں، امید ہے یہ رجوع کر لیں، اب بھی باز آ جائیں، اب بھی غلط زندگی سے توبہ کر لیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اس کا کیوں انتظار کریں؟ ہم اس کا کیوں موقع آنے دیں کہ ہمارے برے اعمال پر اللہ کی طرف سے سزا آئے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے، پھر ہم توبہ کریں؟ اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں، اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اے اللہ میں نے بہت جرم کیے، اور سب سے بڑا جرم تو یہ کیا کہ جو آپ نے ہمارے ذمے ہمارے سب سے بڑا کام دیا، ہماری زندگی کا مقصد بنایا، میں نے اس کام کو نہ کیا، یہ جرم عظیم کیا۔ اے اللہ میرے جرم عظیم کو اور پوری امت کے اس جرم کو معاف فرما دے۔ اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا کر، دعوت والے کام کو، حضور والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر، اپنا اصل کام بنا کے کرنے والے بن جائیں۔ اور جو اب تک نہیں کیا، اس بھائی دیکھو نہ کرو اس طرح کام، بھائی نہ کرو، منع کیا، دیکھو اللہ آپ کو معاف کرے۔ تو جو ہم نے جرم کیے اس سے، جہاں اور جرائم سے اور گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، وہاں اس جرم عظیم سے ہی معافی مانگے، اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے۔ اللہ مجھے ہی معاف فرما دیجئے اور پوری امت کو معاف فرما دیجئے، یہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنایا، آپ والے کام کو اپنا کام نہ بنایا، ہم دنیا میں لگے رہے، اپنے مال کمانے میں، چیزوں کی اکٹھا کرنے میں، اسباب کو جمع کرنے میں لگے رہے۔ اے اللہ آپ کا دین مٹتا رہا، آپ کے احکامات ٹوٹتے رہے، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مسلمان اس کو پامال کرتے رہے، مسلمان ایمان والے۔ کتنے رونے کا مقام ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے مسلمان بھائی وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی اپنا رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں ہرگز نہیں جاؤں گا، ہمارے بڑے مرد فرماتے ہیں کہ امت کی خرابیاں نہیں بیان کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، امت کی کمیوں کو بیان نہ کرو، امت کے اندر کمیاں تو بہت آ گئی ہیں، کیونکہ کمیوں کے تذکرے سے کمیاں پھیلتی ہیں اور اچھائیوں کے تذکرے سے اچھائیاں پھیلتی ہیں۔ امت کے اندر خوبیاں بھی ہیں، چاہے کم ہو چاہے تھوڑی ہو، امت کی مسلمانوں کی خوبیوں کو بیان کریں، ان کی کمیوں کا تذکرہ ہرگز نہ کریں، اور امت کو اخلاق پر لانے کی کوشش کریں۔ امت اپنی معاشرت درست کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، اپنے عبادات کو درست کرے، اپنے ایمان یقین کو درست کرے۔ ایمان یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر، جیسے میں نے شروع سے بات لے کے چل رہا ہوں کہ ایمان یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا، اور ایمان یقین حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اللہ سے کامیابیوں کو لینے کا اس یقین کو ہم بنائیں، اپنے دل میں یہ یقین بٹھائیں اور اپنے دل سے اللہ کے ہر غیر کا یقین نکالیں، اللہ کے ہر غیر کا یقین۔ جتنی زیادہ اللہ سے ہونے کو ہم بیان کریں گے اور اللہ کے حکموں میں کامیابی کو ہم بیان کریں گے، اتنا ہمارے دل سے اللہ کے غیر سے ہونے کو اللہ ہمارے دل سے نکالیں گے۔ ہمارے دل سے اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلے گا، جب اللہ کا یقین دل میں آئے گا اللہ کے ہر غیر کا یقین دل سے نکلے گا۔ یقین کو ہم درست کریں، اپنے یقین کو درست کریں، اپنے ایمان یقین کو اللہ پہ جمائیں۔ اللہ ہی کامیابی دینے والے ہیں، صحت تندرستی اللہ ہی دینے والے ہیں، ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہی ہیں، بیماروں کو صحت دینے والے اللہ ہی ہیں، شفا دینے والے اللہ ہی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیت المقدس میں رہتے تھے۔ ظالم بادشاہ مسلط ہوا، آ کے اس نے حملہ کیا اور یہودیوں کو جو کہ انبیاء علیہ السلام کے اولاد تھے مخت نصر نے حملہ کیا اور سب کو بہت سے کو قتل کر دیا، اور جو بچے کچے تھے ان کو گرفتار کر کے بابل لے گیا اپنے ملک میں، اور وہاں جا کر ان کو ذلت کے ساتھ رکھا۔ یہ ذلت اللہ نے ان کو مسلط کی جب انہوں نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنی شروع کی، حالانکہ انبیاء کی اولاد ہے، انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جب زندگیوں کو بگاڑا، خواہشات والی زندگی اپنا لی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور اپنے نفس کی چاہتوں میں زندگی گزارنی شروع کی، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ وہ وہاں بابل لے گیا اور وہاں جا کر ان سے غلاموں کی طرح کام کرایا، کوئی اجرت نہیں، یہ مشقت والے کام کرو، کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ اس میں جو ہے اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام بھی اپنی قوم ساتھ گرفتار ہو کے چلے گئے، چلتے چلتے سالوں گزر گئے، پھر وہ بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ اس کی جگہ پر آیا، وہ عادل بادشاہ تھا، انصاف پسند تھا۔ اس نے کہا یہ بیچارے غریب لوگ کہاں بیت المقدس کے رہنے والے، اور یہاں ہمارے پچھلے بادشاہ نے ان کو ظلم کیا اور یہاں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس نے سب کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی وہ بھی وہاں سے نکلے، یہ سارے یہودی وہاں سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف چلے۔ حضرت علیہ السلام ان کے ساتھ ایک ان کا گدھا تھا اور ایک ٹفن میں کھانا تھا، تو ایک بستی کے پاس سے گزرے، جو بستی اس بستی کے رہنے والے سب مر کھپ گئے تھے اور ان کے گھر کھنڈر بن گئے تھے، گھروں کی چھتیں گھروں کی دیواروں پہ گر گئی تھیں، دیواریں بھی گر گئیں، چھتیں ہی گر گئیں اور سارے گھر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حضرت علیہ السلام وہاں سے گزرے اس بستی کے پاس سے، اے اللہ یہ بستی تو ختم ہو چکی، اس کے رہنے والے مر گئے اور اس کی آبادی کھنڈر بن گئی، اس کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ان کے حکم سے حضرت علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو ہی موت آ گئی۔ 100 سال وہاں اس زمین پر لیٹے رہے، پڑے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ذرا حضرت اللہ کے نبی کی شان میں ذرا لفظ ہلکا ہے، وہاں لیٹے رہے 100 سال۔ ابھی 100 سال کے عرصے میں جو ان کا گدھا تھا گل گیا، سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، گوشت سارا پرندوں نے جانوروں نے کھا پی لیا اور کچھ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے۔ کس طرح ہوا سب؟ جو ہڈیوں کا پنچر رہ گیا وہی بوسیدہ ہو گیا۔ 100 سال کا عرصہ معمولی عرصہ تو نہیں ہوتا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ مفسرین حضرات مانتے ہیں کہ صبح کے وقت ان کا انتقال ہوا تھا اور شام کے وقت وہ دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تم یہاں کب سے ہو؟ دیکھا آسمان کی طرف دیکھا، تب وہ یاد تو تھا کہ صبح کے وقت میں یہاں سویا تھا، ذہن میں یہ تھا، یہ تو ان کو پتہ نہیں کہ میں مر گیا تھا، صبح کے وقت یہاں سویا تھا، اب جو اٹھا تو شام کا وقت ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ صبح شام نہیں ہو سکتا، ایک دن گزر گیا ہو۔ تو کیا عرض کیا یا اللہ مجھے یہاں پر سوئے ہوئے ایک دن یا ایک دن کچھ حصہ، اگر صبح سویا تھا شام کو اٹھا ہوں تو ایک دن کا کچھ حصہ، اور اگر کل سویا تھا آج اٹھا ہوں تو ایک دن میں سویا ہوں۔ اللہ حضرت نے شاہ مایا کہ ذرا اپنے گدھے کو دیکھو۔ اب جو گدھے کی طرف دیکھا تو وہاں گدھا کہاں تھا، وہ تو سب ختم ہو گیا، مر کھپ گیا، سب ختم، ہڈیوں کا کچھ پنچر رہ گئے، وہی بوسیدہ۔ دیکھ کے حیران ہوئے، مایا اپنے کھانے کو دیکھو،
اب جو کھانے کی طرف دیکھا، جو کھانا 1-2 دن سے زیادہ محفوظ نہیں رہتا، سڑ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، اور پڑ رہے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ کھانا 100 سال تک جوں کا توں محفوظ رہا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ گدھا مر کھپ گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کے بالکل ریزہ ریزہ ہونے قریب ہو گئی، اور کھانا 100 سال تک محفوظ رہا۔ پھر ارشاد مایا کہ دیکھو اس گدھے کو دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اس کے گوشت کی ذرات جہاں جہاں بھی تھے، پرندوں کے پیٹوں میں تھے، آگے مٹی میں مل گئے تھے، کیڑوں نے کھا لیا تھا، اللہ نے حکم فرمایا وہ سارے ذرات جہاں جہاں ذرات دوسری شکل میں آ گئے تھے، وہاں سے اللہ نے اس کو بدلا، اور وہ سارا گوشت بن کر گدھے سے چمٹنا شروع ہو گیا۔ گدھے سے گوشت چمٹنا شروع ہو گیا، چپکنا شروع ہو گیا، اور گدھے کے گوشت چپک گیا، اور جو کھال بھی کہاں پہنچ چکی تھی، اس کے ذرات، وہ ذرات جمع ہوئے، اس پہ کھال چڑھ گئی، اللہ کے حکم سے اس گدھے میں جان آ گئی۔ اللہ نے جان ڈال دی اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے۔ وہ گدھا زندہ ہو کے بیٹھ گیا اور ڈیچو ڈیچو کرنے لگا، اپنی آواز نکالنے لگا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کیسے زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں۔ اور اس 100 سال کے عرصے میں وہی بستی جس کو دیکھ کے حضرت علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ اس بستی کو جس کی رہنے والے مر کھپ گئے اور یہاں کے گھر کھنڈر بن گئے، اس کو کیسے زندہ کریں گے دوبارہ؟ وہ بستی 100 سال کے عرصے میں آباد ہو چکی، لوگوں نے گھر بنا لیے، اب پچھلے لوگوں کے اولاد آئی ہے، کون آئے بہرحال وہ بستی آباد ہو چکی تھی، لوگوں نے گھر بنا لیے تھے اور زندگی وہاں پر شروع ہو گئی تھی۔ یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ 100 سال کے عرصے میں یہ بستی ساری آباد ہو چکی۔ خیر، اب حضرت علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، اب 100 سال کے عرصے میں جو اس وقت جب ان کا انتقال ہوا تھا، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے 100 سال میں، بوڑھے تو کب کے ختم ہو گئے، جوان بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب انہوں نے جا کے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی عزیر ہوں۔ سارے لوگ پہچان نہیں رہے کون عزیر، کون، ہم تو نہیں جانتے۔ اور جو بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں بالکل چھوٹے بچے تھے، بڑے ہوئے انہیں کیا پتا، لیکن کچھ بچے جو ابھی بوڑھے تھے ان کو یاد آیا کہ جب ہم بابل سے اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ آ رہے تھے تو اللہ کے ایک نبی تھے، وہی ہمارے ساتھ تھے، پتہ نہیں راستے میں کہیں گم ہو گئے تھے، ان کو یاد تھا راستے میں کہیں گم ہو گئے تھے، شاید یہ وہی اللہ کے نبی ہو۔ پھر ان کو یاد آیا اچھا آپ وہی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی جو تھے ان کو تورات زبانی یاد تھی۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ تورات پوری صرف اللہ کے نبی کو حفظ یاد تھی۔ اس امت پہ اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارے کا 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، اور وہاں صرف اللہ کے نبی کو یاد تھی، کسی کو پورا اللہ کی کتاب تورات یاد نہیں تھی۔ تو ان بوڑھوں نے کہا کہ ہمیں بچپن کی بات یاد ہے کہ ایک اللہ کے نبی تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ وہی نبی ہیں تو آپ کو تورات یاد ہے؟ اور ارشاد میں ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ پھر ساری تورات ان کو سنائی، حفظ سنائی زبانی، تو اس پر ان کو یقین آیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم جب بچے تھے، ہمارے بوڑھے وہاں سے آ رہے تھے بابل سے، تو یہ گم ہو گئے تھے راستے میں، اب 100 سال کے بعد عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں، زندگی بھی اللہ ہی دیتے ہیں، سارے اختیار اللہ کو ہے۔ جب اللہ کی ماننے والے ہم بن جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اپنا ایمان بنانا ہے، یقین کی محنت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے اوپر بھی اپنی نماز کو ہم نے بنا کے سوار کے پڑھنی ہے کہ ہماری نماز ایسی ہو جائے جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ ارشاد مایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھانے لگے تو بجائے زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے، آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، قومہ کیا۔ اب جب سجدے میں جانے کا نمبر آیا تو آپ ممبر سے اترے اور آپ کی نماز کی جگہ تھی وہاں آپ نے سجدہ کیا، جلسہ کیا، دوسرا سجدہ،
جب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کا وقت آیا پھر ممبر پہ آ گئے، پھر ممبر پہ آ گئے، قیام ممبر پہ، رکوع ممبر پہ، قوم ممبر پہ، پوری نماز آپ نے اس طرح پڑھائی۔ اور نماز پڑھا کے نماز سے فارغ ہو کے صحابہ سے ارشاد فرمایا آج میں نے نماز یہ اس طرح پڑھائی ہے تاکہ تم میری نماز کو دیکھ لو اور میری نماز کی طرح اپنی نماز کو بنا لو۔ نماز ہماری ایسی ہو جائے کہ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ایک اللہ کے دھیان کے سوا کسی چیز کا دھیان نہ ہو، اور یہ چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم نے چیزوں پر محنت کی، نہ معلوم کس کس چیز سے محنت کی، اگر محنت نہیں کی تو نماز پر، اپنے اعمال پر محنت نہیں کی۔ حالانکہ محنت کرنے کی چیز تو یہ ہے اپنے اعمال کو بنائیں، اپنی نماز کو بنائیں، پھر یہ نماز دھیان والی، اللہ کے دھیان والی، اللہ کے فضائل کے استحضار والی اور اللہ کی رضا کے جذبے سے اس نماز کو پڑھیں گے۔ اس نماز کو پڑھ کر جو اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما کر ہمیں عطا فرما دیں گے۔ بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روکتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہی نماز دی ہے، ہم بزرگوں سے بھی درخواست کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل تو یہ کہ میں خود بھی ایسی نماز پڑھنے والا بن جاؤں جیسے حضور کی نماز تھی، ایسی نماز پڑھ کے میں خود اللہ سے مانگوں، میں خود اللہ سے مانگوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں، سفر میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، عرب کا ملک ہے، وہاں پانی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کا یقین اللہ پر تھا، ابھی نماز میں محنت کی ہوئی تھی، اٹھے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے دعا مانگنی شروع کی اور دعا مانگتے رہے اپنی دعا اس وقت ختم نہیں کی جب تک کہ اپنے کانوں سے زمین کے پھٹنے اور پانی کے چشمے کے ابلنے کی آواز۔ اتنا ناممکن کام بھی اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ سے مانگ کر اپنے لیے پانی کا انتظام کروا لیا، اپنے لیے پانی کا انتظام کروا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ ان کا کوئی والد ہے نہ ان کے کوئی بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تعلق اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ تو اعمال پر ہے، اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ کیا اپنے ایمان کو بنانا ہے، ہمارا اعتقاد صحیح ہو، ہمارا یقین ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، ہمارا یقین صحیح ہو، اللہ کی مخلوق پر یقین کے بجائے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین ہو، اور پھر اپنی نماز کو ہم بنائیں، سنت والی زندگی اپنائیں، ایک سنت ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں سنت والی زندگی ہو۔ جب گھر میں سنت والی زندگی ہوگی تو ہمارے بچے بھی سنت کے پابند ہوں گے، سنت کے عادی ہوں گے۔ ہمارے معظم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچپن کی بات پچپن تک نہیں جاتی، یعنی جو بچپن میں سیکھا، جو بچپن میں جیسی زندگی اپنائی، بڑی عمر تک وہ اسی زندگی میں چلتا رہتا ہے، ان سنتوں کا وہ عادی ہوتا ہے۔ گھر کی زندگی ہماری سنتوں والی ہو، کوئی کام بھی گھر میں سنت کے خلاف نہ ہو رہا ہو، اور گھر میں دعوت کا ماحول ہو، اپنی مستورات کا وقت لگوائیں گے، مستورات کو بھی امت کی فکر پیدا ہوگی، مستورات کے دل میں بھی امت کی فکر پیدا ہوگی، اور مستورات بھی اعمال والی بنیں گی، مستورات بھی نماز والی بنیں گی، اور مستورات بھی حضور کے کام والی بنیں گی، مستورات کو دعوت دے کر ان کو اعمال پر لانے والی بنیں گی۔ پھر ہمارے گھر میں دعوت کا ماحول ہوگا، بچے جب اس دعوت کے ماحول والے گھر میں ہوں گے تو بچوں کے اندر بھی نیکی کے جذبہ پیدا ہوگا اور بچے ہمارے نیک بنیں گے۔ ہمارے گھر میں سنت والی زندگی، کوئی کام بھی ہمارا سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی کام بھی ہمارا سنت کے خلاف نہ ہو۔ علماء کے پاس جا کر ہم مسائل پوچھیں۔